الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو وہ ہے کہ کوئی آدمی کسی طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے عمل اور اس کے رویے پہ ہمیں غصہ آتا ہے، اور ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ آدمی کو غصہ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی نے جب گزارش کی تھی کہ مجھے وصیت کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ لیکن غصہ کی ایک دوسری قسم ہے جو ممدوح ہے، جو قابل تعریف ہے۔ آج اسی قسم کو ہم جانیں گے کہ کون سا غصہ ہے جو قابل تعریف ہے۔ وہ غصہ اس وقت ہے جب کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتا ہے، جب وہ اللہ کی حرمت کو پامال ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس وقت بھی اس کو غصہ نہیں آتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ گویا کہ غصہ کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حرمات کو پامال ہوتا دیکھے تو ایمان کی مانگ ہے کہ وہ غصہ ہو، اور اس وقت غصہ ہونا اسلام میں محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کیس آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے۔ بنو مخزوم کی ایک خاتون جو اونچے گھرانے کی تھی، چوری کرتی ہے، اور اسلام میں چور کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ تو چونکہ وہ اونچے گھرانے کی تھی تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، بھیجا تاکہ اس کے بارے میں خاص رعایت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ پھر آپ نے وہیں پر کہا تھا خطاب کرتے ہوئے، تم سے پہلے اسی لیے لوگ برباد ہو گئے کہ اگر ان میں سے کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور مالدار آدمی یا اونچے گھرانے کا آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کی حد میں سفارش کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ لگا رکھا ہے، لیکن اس پردے پر جاندار کی تصویر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غصہ ہو جاتے ہیں، اس تصویر کو ختم کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ اس سے پردے کو ہٹا لے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ہٹا دیا اور اس کے 2 تکیے بنا دیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی جو فجر کی نماز میں لمبی قرأت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نماز میں تاخیر سے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے بھی غصہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ راوی کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ میں اس دن سے زیادہ کبھی بھی اس قدر غصہ ہوتے ہوئے نہیں دکھے گا جتنا اس دن اب غصہ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان منکم منفرین، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں، نفرت ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے دین سے دور نہیں کیا، نفرت نہیں پیدا کی، لیکن چونکہ امامت کی اور اس میں قرأت لمبی فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اگر لوگوں کی امامت کرائے تو چاہیے کہ وہ اختصار سے امامت کرائے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں،
ان میں بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ٹھہر کر کے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اختصار سے امامت کرانے کا مقصود قطعاً یہ نہیں ہے کہ سنت کو لانگھ دیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جلد بازی میں جلدی جلدی امامت کرا دیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت لمبی قرأت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی اپوزٹ ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو آدمی فجر کی نماز میں جو قرأت ہوتی ہے اس انداز میں قرأت کرتا ہے تو وہ مطلوب ہے۔ جس نماز میں جو قرأت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ مطلوب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کا اظہار فرماتے تھے اگر اللہ کی نافرمانی دیکھتے تھے تو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ دیوار میں قبلہ کی طرف کسی نے تھوکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تھوکنا چاہتا ہے نماز کی حالت میں تو اس کو چاہیے کہ قبلہ کی طرف نہ تھوکے، اپنے بائیں طرف، دائیں طرف نہیں، بائیں طرف یا بیچ میں تھوک لے۔ اور پھر آپ نے اپنی چادر کو موڑتے ہوئے یہ بھی کیا کہ چادر میں تھوکا اور اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے مسل دیا اور اس کے بعد دکھاتے ہوئے کہا کہ یا اس طرح کر لے۔ آج کے ڈیٹ میں بہت آسانی ہے کہ کسی کو تھوک آ رہی ہے تو ہر آدمی کے پاس میں ٹیشو پیپر وغیرہ ہوتا ہے، اس میں اس تھوک کو صاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ تھوک قبلہ کی طرف ہے تو غصہ کا اظہار فرمایا اور باضابطہ اٹھ کر کے گئے، اس تھوک کو صاف کیا۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کہیں پہ ہو رہی ہے یا اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے تو وہاں پر غصہ کا اظہار کرنا یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن ایک اہم قاعدہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کہیں پر اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں تو غصہ کا اظہار کریں گے، لیکن غصہ کا اظہار اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنی بات سے یا اپنے عمل سے سامنے والے کو نقصان پہنچا دیں۔ غصہ کے اظہار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حرمتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر انکار کے قواعد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں تو برائی کو دیکھ کر کے آپے سے باہر نہ ہوں، کسی کو سختی سے نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف عمل کیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم برائی دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہم داروغہ نہ بنیں، کیونکہ ہم کسی کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ پرانے زمانے کے لوگوں میں سے دو آدمی تھے، ایک آدمی بہت نیک تھا، دوسرا آدمی بہت برا انسان تھا۔ تو یہ نیک آدمی جب اس برے آدمی کے پاس سے گزرتا تو بولتا کہ تم برائی کرنا ترک کر دو، برائی سے باز آ جاؤ۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ برائی کر رہا ہے تو اس نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں فرمائے، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ جب موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان سے کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر فلانا، کون ہے جو میرے اوپر قسم ڈالتا ہے کہ میں فلاں کو بخش نہیں دوں گا، چاہو میں نے اس کو معاف کر دیا اور تجھے جہنم میں۔ تو اگر ہم برائی دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم داروغہ بن کر کے اس کے اوپر مسلط نہ ہوں، بلکہ پیار اور محبت سے اس برائی پہ نکیر کرنی چاہیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔